بہت غور کیا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو ایک دوسرے کی ضد ثابت کرنے کی اس نئی کوشش کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ 15 جولائی 2024 کے روزنامہ جنگ میں جناب وجاہت مسعود کے کالم کا عنوان قرارداد مقاصد اور مولانا شبیر احمد عثمانی تھا، لیکن اس کالم میں وہ شاعر مشرق اور بابائے قوم میں زبردستی کے اختلافات تلاش کرتے نظر آئے اور انہوں نے علامہ اقبال کو جمہوریت کا دشمن بھی قرار دے ڈالا۔ بندہ ناچیز نے اس کالم کو بار بار پڑھا جس میں قائد اعظم کی تجاویز دہلی کا ذکر تھا، جس کے صرف ایک نقطے سے علامہ اقبال کو اختلاف تھا، لیکن کہیں قائد اعظم کے 14 نکات کا ذکر نہ تھا جن کے سامنے آنے کے بعد دونوں عظیم اکابر کا اختلاف ختم ہو گیا، بلکہ علامہ اقبال کا خطبہ اعلی آباد دراصل انہی 14 نکات کی تشریح تھی۔ سوچا علامہ اقبال کی اس مذمت کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن پھر کچھ صاحبان اختیار نے اسلام آباد میں ایک آف دی ریکارڈ بریفنگ میں بلا لیا اور بلوچستان میں ریاستی بیانیے کی شکست کی ذمہ داری میڈیا پر ڈال دی۔ اس بریفنگ کے دوران مجھے بار بار علامہ اقبال کا خطبہ اعلی آباد یاد آتا رہا، جس میں انہوں نے صوبہ سرحد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا۔ اقبال 1930 میں جو حقوق انگریز سرکار سے مانگ رہے تھے، پختون اور بلوچ وہ حقوق آج ریاست پاکستان سے مانگ رہے ہیں۔ انگریزوں نے صوبہ سرحد کو بارود خانہ قرار دے کر کہا کہ انہیں سگریٹ جلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اقبال نے خطبہ اعلی آباد میں کہا کہ صوبہ سرحد کو بارود خانہ قرار دے کر اصلاحات سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اقبال نے اس خطبے میں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست میں ضم کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے خطبہ اعلی آباد میں پختونوں کے لیے افغان کی اصطلاح استعمال کی اور اس خطبے کے بعد بلوچ رہنما میر عبدالعزیز کرد اور محمد حسین ان کا لاہور علامہ اقبال کو ملنے پہنچے۔ علامہ اقبال پختونوں اور بلوچوں کے لیے جو کچھ بھی 1930 میں مانگ رہے تھے وہ انہیں آج بھی نہیں ملا، الٹا خطبہ اعلی آباد پر جمہوریت دشمنی کا فتویٰ صادر کر دیا گیا ہے۔ آج جبکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ بلوچستان بھی بارود خانہ بن چکا ہے تو ضروری سمجھا کہ علامہ اقبال کی دفاع میں کچھ گزارشات پیش کر دی جائیں اور خطبہ اعلی آباد کو آج کے تناظر میں سمجھا جائے۔ وجاہت مسعود صاحب نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ اعلی آباد پیش کیا۔ اس خطبے کے متن میں 6 مقامات پر جمہوریت کی اصطلاح استعمال ہوئی اور ہر 6 مواقع پر اقبال نے جمہوری نظام پر تنقید کی ہے۔ تضاد ملاحظہ فرمائیے کہ سید امیر علی دی اسپرٹ آف اسلام لکھتے ہیں تو اسلام میں جمہوری روح دریافت کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہیں جمہوریت کے مخالفت نہیں کی بلکہ کہا کہ ہم نے جمہوریت کے اصول 1350 سال پہلے سیکھ لیے تھے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے اقبال جمہوری بندوبست کے مخالف تھے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال مغربی جمہوریت کے ناقد تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جدا ہونے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن اگر شاعر مشرق کے مشہور خطبات اور قائد اعظم کے نام ان کے خطوط کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ سلطانی جمہور کا حامی شاعر سرمایہ دارانہ جمہوریت کا ناقد تھا، لیکن عوامی جمہوریت کا مخالف نہیں تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خطبہ اعلی آباد میں اقبال نے جمہوریت کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ جداگانہ طرز انتخاب کی حمایت کر رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مخلوط طرز انتخاب کو قبول کرنے کا مطلب ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ہی قوم تسلیم کرنے کی مترادف ہوگا۔ 1927 میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا مخلوط طرز انتخاب کی حمایت پر اختلاف ہوا تھا۔ اقبال نے نیا الیکشن لڑا تھا اور مخالف امیدوار ملک محمد دین کی طرف سے دھاندلی کا سامنا کیا تھا۔ 23 اور 24 نومبر 1926 کو لاہور کی مسلم نشست پر الیکشن میں ملک محمد دین کے 10 حامی جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے پکڑے گئے۔ ملک محمد دین نے روپیہ پانی کی طرح بہایا اور غنڈہ گردی بھی کی، لیکن اس کے باوجود 3000 ووٹوں کے فرق سے ہار گیا۔ علامہ اقبال جداگانہ انتخاب کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے رکن بن گئے، لیکن مخلوط طرز انتخاب میں کبھی نہ جیت پاتے۔ تجاویز دہلی میں قائد اعظم جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہوئے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کانگریس ناقابل اعتبار ہے۔ اس مسئلے پر مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹ گئی، لیکن جب نہرو رپورٹ آئی تو علامہ اقبال سچے ثابت ہو گئے۔ نہرو رپورٹ میں بلوچستان کے لیے اصلاحات کو مسترد کر دیا گیا، پھر قائد اعظم کے 14 نکات آئے اور اقبال نے ان کی بھرپور حمایت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اختلافات کا عرصہ 1927 اور 1929 کے درمیان ہے۔ حیدرآباد دکن میں انڈیا بک آفس کے نام سے انعام اللہ خان ایک پبلشنگ ہاؤس چلاتے تھے۔
قائد اعظم نے 16 مئی 1944 کو انعام اللہ خان کے نام خط میں کہا کہ 1929 کے بعد ان کے اور علامہ اقبال کے خیالات میں مکمل یکسانیت پیدا ہو چکی تھی۔ یہ وہ سال تھا جب علامہ اقبال لاہور میں غازی علم دین شہید کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے تھے اور قائد اعظم نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرانے کی کوشش کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب قائد اعظم نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں 12 ستمبر اور 14 ستمبر 1929 کو بھگت سنگھ کے حق میں تقریر کی اور علامہ اقبال نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کچھ دیگر وکلاء کے ساتھ مل کر بھگت سنگھ کے ٹرائل کی مذمت کی۔ بھارتی محقق A.G. نورانی کی کتاب دی ٹرائل آف بھگت سنگھ میں قائد اعظم کی تقریر اور علامہ اقبال کی بھگت سنگھ کے حق میں رپورٹ دونوں رہنماؤں کی سامراج دشمنی اور حیرت پسندی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ 1929 ہی میں قائد اعظم کی اہلیہ رتن بائی کا انتقال ہو گیا، لیکن جب قائد اعظم کچھ عرصہ کے لیے برطانیہ گئے تو علامہ اقبال کے ساتھ ان کی صلح ہو چکی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکریٹری اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی سید شمس الحسن نے اپنی کتاب صرف مسٹر جناح میں لکھا ہے کہ 13 جولائی 1930 کو قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اعلیٰ آباد اجلاس کے صدارت کے لیے علامہ اقبال کا نام تجویز کیا۔ قائد اعظم کو اچھی طرح پتہ تھا کہ علامہ اقبال کے خطبہ اعلیٰ آباد کا فوکس کیا ہوگا۔ قائد اعظم نے 1350 سال پہلے جس جمہوریت کا سبق سیکھا تھا، اقبال بھی اسی جمہوریت پر یقین رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کے 7 انگریزی خطبات میں جمہوری طرز حکومت کو اسلام کی روح کے عین مطابق قرار دیا گیا۔ ان خطبات کا اردو ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف عوان نے تجدید تفکر اسلامی کے نام سے کیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد کی سوانح حیات زندہ رود میں لکھا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں علامہ اقبال مخلوط طرز انتخاب کے مخالف تھے، لیکن مسلم اکثریتی ریاست میں مخلوط طرز انتخاب پر ان کو اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کے ساتھ ساتھ اجتہاد کا حق دینے کے بھی حامی تھے۔ اس کا ثبوت ہمیں علامہ اقبال کے ان خطوط میں ملتا ہے جو انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں قائد اعظم کو لکھے اور قائد اعظم نے ان خطوط کو خود اپنے دیباچے کے ساتھ کتابی شکل میں شائع کیا۔ 28 مئی 1937 کے خط میں اقبال نے قائد اعظم کو لکھا کہ اسلام کے لیے سوشل ڈیموکریسی کا کسی موضوع شکل میں اور شریعت کے مطابق قبول کرنا کوئی نئی بات یا انقلاب نہیں، بلکہ ایسا کرنا اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ سوشل ڈیموکریسی کی حمایت کا مطلب ویلفیئر اسٹیٹ کی تصور کی حمایت ہے جو سیکنڈ نوینین ممالک میں رائج ہے۔ سوشل ڈیموکریسی کا حامی سرمایہ دارانہ جمہوریت کا مخالف ہو سکتا ہے، لیکن سلطانی جمہور کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ فیض احمد فیض نے اقبال کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ تنگ نظروں نے ان میں اپنی تنگ نظری اور وسیع النظر لوگوں نے اپنے لیے وسعتیں تلاش کیں۔ فیض نے اقبال کو ایک سمندر قرار دیا جس میں بہت سے دریا گرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ساتھ ملک محمد دین نے 1926 میں جو دھاندلی کی وہ آج بھی مختلف شکلوں میں اقبال کے ساتھ جاری ہے۔ جن مقاصد کے لیے اقبال نے 1930 میں خطبہ اعلیٰ آباد میں ایک علیحدہ مملکت کا خواب دیکھا، وہ مقاصد آج بھی پورے نہ ہو تو اسے اقبال کے ساتھ دھاندلی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔